بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 11 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے ایمان لاؤ اور اس پر قائم رہو۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح اور خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك وفي حديث ابی اسامہ غیرک قال قل آمنت باللہ فاستقم رواہ الترمذی ومسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی تسلی بخش بات بتائیے پھر آپ کے بعد مجھے کسی سے اسلام کے متعلق سوال نہ کرنا پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کہو آمنت باللہ، پہلے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر پختگی کے ساتھ قائم رہو یا جم جاؤ۔ بزرگان محترم، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی ثقیف سے ہیں، جن کا تعلق طائف سے ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں طائف کے حاکم بھی رہے۔ ان سے کل 5 حدیثیں منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجیے کہ جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس ایمان پر ہمیشہ قائم رہو۔ سوال بھی کیا پیارا سوال ہے صاحب، اللہ اکبر۔ ہم سب کو بھی اپنے علماء سے ایسے سوالات کرنے کی توفیق بخشے جس سوال میں ایمانی کیفیت جو محسوس ہو رہی ہے، اس کو ہمارا دل، ہمارا دماغ خود محسوس کر سکتا ہے۔ ہم سوالات کرتے ہیں علماء سے، بیجا سوالات، ایسے سوالات کرتے ہیں جس سوال سے چکر آ جائے کسی مولوی کو۔ سوالات کیجئے صاحب، مگر اچھے سوالات کیجئے۔ سوال سے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے سوالات کیجئے جس سے علم میں بھی اضافہ ہو، ایسے سوالات کیجئے جس سے ایمان میں بھی اضافہ ہو، ایسے سوالات کیجئے جن سے اخلاق میں جو ہے اعلیٰ پن آ جائے۔ ایسے سوالات کرو جس سے ہماری معاشرتی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ایسے سوالات کرو جن سے ہماری معاملات والی زندگی پاکیزہ بن جائے۔ یہی ہے، سوالات الٹے سیدھے کرتے ہیں، غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت کیوں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت کیوں؟ کیا جواب دیں گے؟ اس میں کیوں کا کیا سوال ہے؟ بندے کا کام ہے، حکم ہے، عمل کر لو، یہی اس کے لیے نجات ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ میں نے ایک الزامی جواب اس کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ کہا کہ 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ آپ ہی کہیے۔ جیسے یہ اس میں کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اس میں بھی کوئی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ اسے سوالات ایسے کیے جائیں جس سے معلوم ہو کہ سوال کرنے والا واقعی علم کی طلب میں ہے، ایمان کی تقویت کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ نجات ملے، کامیابی ملے اور جنت ملے، رب ذوالجلال کی مغفرت ملے، اس کی رحمت ملے، اس کی برکتیں ملے۔ اس جذبے کے ساتھ سوال، صحابی رسول سوال کر رہے ہیں
اور اتنے پیارے انداز میں سوال کر رہے ہیں کہ پیغمبر آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل کہ میں اس کام کو کر لوں اور پھر مجھے کسی اور سے اس طرح کا سوال کرنے کی حاجت ہی نہ ہو۔ تو پیغمبر نے بھی جواب دیا، کیا پیارا جواب دیا پیغمبر نے، قل تم اتنا کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس کے بعد جس رب پر تم ایمان لے آئے ہو اس رب پر جو ایمان لا چکے ہو اس ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو، ڈٹے رہو اس ایمان پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس اللہ پر ایمان ہم لے آئے ہیں اس ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ایمان کے بعد استقامت کی بات کہی گئی ہے کہ ایمان کہ استقامت کی بنیاد پر مدد و نصرت کی خوشخبری دی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہو گے تو پروردگار کی مدد اور نصرت کے تم حقدار بن جاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس ایمان پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بندوں کو چاہیے کہ ایمان پر استقامت کے لیے اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہوں اور ہمیشہ اپنے پروردگار سے استقامت کی دعا مانگتے رہیں کہ پروردگار آپ نے جس ایمان کی توفیق ہم کو دی ہے، پروردگار اس ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھیے، حالات برے سے برے آ جائیں ہم اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رہیں گے۔ میں ایک خاص بات اپنے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں جو اس درس حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں باسا اور ذرہ والی حالت میں ہیں ہم، وہاں لنچنگ ہو رہی ہے، بلڈوزر کی بات آتی ہے، ہمارے شریعت پر حملے ہوتے ہیں، وقت ترمیمی بل سامنے ہوتا ہے، اپنے دین پر ہمیں ثابت قدم رہنے سے روکا جا رہا ہے، ہم اسلامی تشخص پر رہیں وہ انہیں گوارا نہیں ہے، ہمارے بہت سے مسائل میں رکھ نہ ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسے وقت ہی میں ہم ہندوستانی باشندوں کو چاہیے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کا تہیہ کر کے ہم سب کو آگے اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ آنے والے حالات اس سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں، اس ملک میں اس اعتبار سے ایک خاص قسم کا زلزلہ بھی آ سکتا ہے، مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مومن و مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں جیے گا، تو عبادت کے ساتھ جیے گا، مرے گا تو شہید مرے گا، پھر اس کے لیے نقصان کی کیا بات ہے اور اس کے لیے مایوسی کی کیا بات ہے؟ ہمت ہی ہمت ہے۔ پروردگار نے کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، حزن و ملال میں مبتلا ہو کر رنجیدہ ہو کر بیٹھ جانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ رہو ایمان پر ثابت قدم رہو، جو حالات آتے ہیں سامنا کرو، چیلنجز کو قبول کرو اور اس تہیے کے ساتھ زندگی گزارو، اس عزم کے ساتھ زندگی گزارو کہ ہم اپنے اس دین پر، ہم اپنی اس شریعت پر پورا عمل کریں گے۔ ہم اس ملک میں اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے خانقاہوں کے ساتھ، اپنی جمعہ کے ساتھ، اپنی عیدین کے ساتھ، اپنے 5 وقت نمازوں کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے مساجد کے ساتھ، اپنے منبر و محراب کے ساتھ، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ اور پیغمبر کی سنتوں کے ساتھ اور اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اور اس ثابت قدمی ہی پر رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔